مجھ سے زیادہ گھبرائے۔ میں تو دیکھ لیں ابھی 40 دن پہلے ایک میوزک انڈسٹری کو چھوڑ کے اس طرف آیا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ فیصلہ واپس لیں ورنہ ہم آپ کو بتائے بغیر لوگ لاہور بھاگ جائیں گے۔ میں جا کے دھمکی لگائی، پھر فجر میں جا کے دھمکی لگائی۔ تو یہ کچھ 4 نمازیں، ہم 5 نمازیں ہم ان کو دھمکیے لگاتے ہیں۔ جو لوگ آئے ہیں ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی گٹھری ہے۔ رضوان اللہ مجمعین سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ یہ لوگ بھیڑ بکری اور اونٹ لے جائیں، 2 ارب اور 6 ارب 8 ارب کا میرے اور آپ کے کندھے پہ بوجھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت دورہ کے لیکچر نمبر 8 میں ہم انشاءاللہ باقاعدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور اس دنیا سے چلے جانے تک اس 23 سالہ دور بعثت کی روشنی میں سے ہم انشاءاللہ اب گزریں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے تقریباً 7 لیکچرز اس بات پہ ڈیلیور کیے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ ابھی یہ معاملہ چلتا رہتا اور اچھی طرح کھرچ کر آپ سب کے ذہن سے یہ چیزیں نکال دیتا کہ جو سرمایہ درانہ نظام معیشت نے اور یہ جو اس دجالی دور نے ہمارے یہاں پہ جو لکھ دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیوں دور رکھتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے مجھے میسیجز آئے کہ بس اب آپ سیرت کو شروع کر دیجئے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ کیوں 7 لیکچرز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے، یہی لیکچر چلتے رہے۔ تو غالباً اگر میں مکس اپ نہیں کر رہا تو امام جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے یا کسی اور امام کا قول ہوگا، مجھے اب یاد تو نہیں ہے۔ بہرحال مجھے قول یاد ہے، ایک دن ان کی مجلس میں، ان کے وعظ بہت مشہور تھے اور لکھا ہے کتابوں میں کہ ہزاروں لوگ ایک وعظ میں سے توبہ طائب ہو کر اٹھتے تھے۔ تو ان سے کسی نے ایک دن پوچھا ان کے وعظ ختم ہونے کے بعد کہ میں آپ کی مجلس میں آ رہا ہوں مستقل، لیکن کیا بات ہے آپ کی باتیں سن کر مجھ پہ وہ اثر نہیں ہو رہا، میں وہ بدلاؤ نہیں لا پا رہا، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل سویا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بڑا کمال جواب دیا، انہوں نے کہا تمہارا دل سویا نہیں، تمہارا دل مو گیا ہے، تمہارے دل مو گئے ہیں، یعنی کہ موت واقع ہو چکی ہے تمہارے دلوں پر۔ کیوں؟ آگے انہوں نے فرمایا اس کی وجہ وہ اس لیے کہ اگر یہ سویا ہوتا تو جیسے ہی بھی میں جو سیرت کی یا جو بھی دین کی بات بتاتا ہوں اس سے تم اپنے دل کو اٹھا پاتے، لیکن یہ لگتا ہے مر گیا ہے اس لیے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ پیچھے ایک لاجک تھی بیسیکلی کہ میں کیوں اس کو لے کے چلتا رہا۔ اور میرے ساتھ ایک زندگی کا واقعہ بھی بڑا تھا کمال، جیسے آپ نے لیکچر نمبر 5 میں سنا تھا کہ میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا اور کیسے میں ایک میوزک انڈسٹری کو جوائن کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان سنا اور قرآن پاک کے ترجمے سے اپنی زندگی میں لایا اور اس سے دوستی کی اور ریسٹڈ ان فرنٹ آف یو۔ تو بہرحال وہاں بھی ایسے جب میری زندگی میں بدلاؤ آیا تو میں نے فوراً 4 ماہ لگائے رائے ونڈ میں، اور تقریباً کوئی 40 دنوں کے بعد میری 2 تشکیلیں ہوئیں۔ تیسری تشکیل میری کوٹ اردو ہو گئی ایز اے انگلش ٹرانسلیٹر کے طور پہ۔ نائجیریا کی جماعت کے 6 صاحبان تھے، ان کے ساتھ میں ان کا انگلش ٹرانسلیٹر تھا۔ جب وہ برا وہاں وہ وقت پورا ہو گیا تو کوٹ اردو کے مرکز میں ہمیں واپس بلایا گیا۔ ہم تقریباً وہاں ظہر کے وقت پہنچے اور جمعرات کا دن تھا اور نیکسٹ ڈے ہم نے واپس رائے ونڈ آنا تھا اگلی تشکیل کے لیے۔ تو وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ بیرون کی جماعت میں ایک صاحب ایسے ہیں جو نائجیریا سے پاکستان 4 ماہ لگانے کے لیے تیسری دفعہ آئے ہیں، تو بڑے سینئر موسٹ وہ بندے تھے، نام مجھے آج بھی ان کا یاد ہے، حاجی عبدالرزاق عبدالکریم ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ آئے ہیں تو انہوں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ بھئی کل شب جمعہ، بلکہ آج شام کو شب جمعہ کا مرکزی بیان آپ کریں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ بیان پہ کھڑے ہوں گے وہ کریں گے انگلش میں اور میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے تو شب جمعہ پہ آئے ہوئے لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو میں بہت گھبرایا اور وہ مجھ سے زیادہ گھبرائے۔ میں تو دیکھ لیں ابھی 40 دن پہلے ایک میوزک انڈسٹری کو چھوڑ کے اس طرف آیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے گھبراہٹ کا لیول کیا ہوگا۔ بہرحال وہ بھی گھبرائے اور ہم ظہر میں وہاں پہنچے، انہوں نے ظہر کے بعد مشورہ کیا اور یہ اعلان کر دیا ہمارے سامنے۔ ظہر سے لے کے عصر میں اور وہ دونوں پہنچے شورا کے پاس کوٹ اردو کی کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ فیصلہ واپس لیں ورنہ ہم آپ کو بتائے بغیر لوگ لاہور بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھاگنا تو بھاگ جاؤ، لیکن شب جمعہ کا بیان یہ جو بیرون سے آئے ہیں یہی کریں گے۔ پھر ہم مغرب میں گئے، پھر عشاء میں جا کے دھمکی لگائی، پھر فجر میں جا کے دھمکی لگائی۔ تو یہ کچھ 4 نمازیں، ہم 5 نمازیں ہم ان کو دھمکیے لگاتے رہے۔
پھر اگلے دن ہم بدھ میں پہنچے تھے، جمعرات کو ہم نے اگلے دن ظہر میں جا کے ان سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اب اس سے کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم یہ بیان کر دیں گے، لیکن اب ہمیں بتائیں کہ یہاں بات کیا کرنی چاہیے۔ تو وہاں کی شورا کے جو امیر تھے انہوں نے مجھے اور ان کو نائجیرین جو مہمان تھے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو، جب کوٹادو کا یہ مرکز بنا اور پہلا شب جمعہ آ رہا تھا، یہی بات ہم نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو لکھی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ میرے پاس آؤ اور میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم پوری شورا وہاں چلے گئے، حاجی عبدالوہاب صاحب سے کہا تو جو مجھے آج تک وہ بات یاد ہے، اور ایک دائی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے یہ سب سے ٹاپ لیول کی تیاری کی بات ہے۔ یعنی کہ ایک دائی اگر تیاری کرے، آپ میں سے جو بھی پریچر بننا چاہتا ہے، دائی بننا چاہتا ہے، مبلغ بننا چاہتا ہے، مبلغہ بننا چاہتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب تمہارے سامنے شب جمعہ میں لوگ آئیں گے تو وہ ایک ہجوم ہوگا۔ اس وقت بھی سینکڑوں ہزار اس طرح لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ آئے ہیں ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی گٹھری ہے۔ کسی کے سر پہ گٹھری ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی کے سر پہ گٹھری ہے میں نے بچے پڑھانے ہیں، کسی کے سر پہ گٹھری ہے میری جاب ہے۔ یعنی اس کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور وہ اس بوجھ کو لے کر، اس گٹھری کو لے کر تمہارے سامنے آ گیا، اور وہ چند منٹس اور چند گھنٹے تمہارے سامنے دین کی بات سننے آیا ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ آیا، جتنی دفعہ آیا اس میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ آئے ہوں گے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ گفتگو جو مرضی کرو، موضوع جو مرضی رکھو، لیکن وہ جب اس شب جمعہ کو سن کے باہر جائے تو وہ اپنی گٹھری نیچے رکھ چکا ہو، اور جو تیرا غم ہے جو تو نے گٹھری اس کو اٹھانی ہے، وہ اپنے سر پہ اٹھا کے اب وہ قیامت کی صبح تک کے لیے اس کی نسلیں بھی اس گٹھری کو رکھ کے چلے۔ تو یہ تھا وہ بیسیکلی پیچھے ایک تو وہ کال تھا کہ دل تمہارے سوئے نہیں مو گئے ہیں بلکہ مر گئے ہیں، اور دوسرا یہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، حاجی عبدالوہاب صاحب کا ایک کال ہم تک پہنچا۔ تو یہ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کو 7 لیکچرز یہی گفتگو کی کہ بھئی ہم کیوں سیرت کو پوری کو سمجھیں، فہم لیں۔ سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن فہم کبھی بھی نہیں لے پاتے، اور اپنے اندر اس کو اتارنا یہ تو ایک بہت دور کی بات ہے۔ میں یہ سوچتا رہا کہ آج چونکہ سیرت کو شروع کرنا ہے اور آپ کی پیدائش مبارک سے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے شروع کرنا ہے، لیکن یہاں بھی رک کے ایک واقعہ تو کوئی ایک ایسا میں پوری سیرہ مبارکہ میں سے نکال کے لاؤں اور آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ واقعہ ایسا ہو کہ اب آپ جب اس کو چاہے یہ 6 ماہ تک کے لیے لیکچر چلیں، اور جب آپ پوری سیرہ مبارکہ کو سن کے اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں مگن رہیں، یو جسٹ کیری آن یور اون وے اینڈ آئی ول کیری آن مائی اون وے۔ تو لیکن وہی بات کہ ایک ٹک ٹکی لگ جائے، اللہ کرے آپ سب کو، مجھے بھی لگ جائے، اور دس تھنگ شوڈ کیپ بگنگ یور مائنڈ کہ بھئی کیوں میں نے پوری سیرت کو پڑھا اور سنا اور سمجھا تھا۔ تو اس کے لیے پھر مجھے غزوہ حنین کا ایک واقعہ جو مجھے سب سے آئیڈیل لگا، میں سوچتا رہا اس پورے لاسٹ ویک میں، تو یہ مجھے واقعہ لگا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، اتنا بڑا مال غنیمت آیا، اور بکریوں کی تعداد اور اونٹوں کی تعداد، اس میں کئی روایات ہیں، تو ہزارہا اونٹ اور یہ بکریاں جب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کا یہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ تو سب سے زیادہ جو اونٹ دیے ہیں وہ آپ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کو دیے، وہ 300 کے قریب اونٹ تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی مال غنیمت ہوگا۔ اور اس طرح مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اور عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے 100 اونٹ، اور پھر اس کے بعد 50 کے قریب 50 اونٹ، اور اس طرح پھر ایک بہت بڑا مال غنیمت کا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور قریش اور عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات ہوئے، انصار کے کیمپ میں سے چند نوجوانوں نے کچھ ایسی باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ باتیں پہنچ گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں ان عرب والوں کو، بالخصوص مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو، میں ان کو تالیف قلب کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ ابھی ان کا جاہلیت سے رشتہ ختم ہوا ہے، تو تاکہ یہ بخاری کی حدیث شریف ہے، تو تاکہ یہ اپنے دین کے ساتھ، اس نئے دین کے ساتھ اپنا سفر بڑے اچھے طریقے سے کرے۔ انصار کے نوجوانوں کی طرف سے کچھ کلمات پہنچے، اس میں بھی 2 مختلف روایات ہیں۔ اس میں سے ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ابھی تو ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، لیکن جو سب کچھ ملا انہیں ملا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس طرح کے کچھ الفاظ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، ایک اور روایت کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بتائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ انصار کو جمع کرو ایک خیمے میں، اور اس طرح 2-3 اور مختلف روایتیں ہیں۔
تو اس میں سے ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے انصار کو جمع کرنے کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے جمع کیا، کچھ مہاجر بھی آئے تو ان کو اندر آنے دیا گیا، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اندر اگر آنا بھی چاہا تو اس کو روک دیا گیا۔ اور ایک دوسری روایت ہے اس کے مطابق صرف انصار کو جمع کیا گیا اور اس کے علاوہ اور کسی کو اندر آنے نہیں دیا گیا۔ جب یہ سب انصار بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کیا باتیں مجھے تم تک پہنچی ہے؟ تو یہاں بھی تقریباً 2-3 روایات ہیں۔ ایک میں یہ کہا ان کے انصار کے بڑے جو تھے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہم میں سے چند نوجوان نو مسلم جو ریسنٹلی ابھی اسلام قبول کیا ہے، ان نوجوانوں کی باتیں ہیں، ہمارے پرانے اور سابقون الاولون اور بزرگ جو صحابہ انصار میں سے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے یہ باتیں نہیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی۔ کیا تم تہی دست نہیں تھے؟ اللہ رب العزت نے میری وجہ سے تم کو خوشحال کیا۔ تم لوگ آپس میں باہم دشمن نہیں تھے، اللہ نے تمہارے اندر ایک اخوت پیدا کر دی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ سوالات پوچھے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین جواب دیتے رہے جی کیوں نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی تو مجھ سے کچھ پوچھو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کیا سوال کہیں، کیا کہیں بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو بھی تو آپ کے شہر والوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، ہم نے اس وقت آپ کو قبول کیا، انہوں نے آپ کو نکال دیا، اس وقت ہم نے آپ کو اپنے ہاں جگہ دی، انہوں نے آپ کے اوپر جو ظلم و ستم کیا، ہم نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے بازو بنے، ہم نے آپ کو بچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی تو یہ بات کہہ سکتے تھے، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو خاموش رہے۔ تو اس پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کی ساری سیرت کو سمجھنے، پڑھنے، فہم لینے کی اس کی بنیاد اور جڑ یہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ یہ لوگ بھیڑ بکری اور اونٹ لے جائیں اور تم مجھے لے جاؤ؟ تو یہ ہے میرا ویژن جو سیرت کو پوری دنیا میں جب تک میں آخری سانس لے کے قبر میں نہیں جاتا، یہی بات سب کے سامنے لانے کا ایک عزم ہے کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے والے گھر میں پیدا ہو گئے، اب آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آپ ہارورڈ میں جائیں، آپ سائنٹسٹ بنیں، اسپیس سائنٹسٹ بنیں، اس میں میں پورے 22 کروڑ عوام کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی زندگی میری بھی رہی جب تک میں نے 11 سال خود کیریئر کو پرسو کیا، مجھے بھی یہی پڑھایا گیا، آپ کو بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے، بس روٹی کپڑا اور مکان، 9 to 5 لائف اور 2 ڈنگر لے کے مر جانا۔ یہ مسلمان ہے میں اور آپ کے صرف 2 ڈنگروں کے پیچھے پڑ گئے۔ ہمارے پچھلی جماعت میں ہمیں وہاں ایک فری سکول بنایا، یہ لاہور میں ایک آؤٹسکرٹس کے اوپر ایک سکول بنایا، وہ سارا علاقہ گوالوں کا تھا۔ تو وہ جس نے ہمیں فری سکول بنانے کے لیے جگہ دی، وہ 2-3 کنال میں ان کا بھی بہت بڑا ڈیری فارم تھا، تو وہ ارد گرد سارے گوالے تھے، ان کے بچے ہم پڑھاتے تھے، فری سکول تھا، میں اس سکول میں ایز اے ہیڈ تھا۔ میں نے اس سے وہاں کے گوالوں سے یہ کہا یہ کام مجھے بہت اچھا لگا کہ میں ایسا کام ڈھونڈتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو آگے بتا سکوں کہ بھئی نکلو نوکریوں سے اور کوئی چھوٹی موٹا یا کوئی ایسا بزنس کر لو کہ چلو میں آپ سے کچھ ماڈل سیکھ لیتا ہوں کہ کوئی 10 بھینسیں رکھ لیں کوئی شخص، اور اس کے بعد وہ اس کو دودھ اس کا چلتا رہے، اس کا کوئی بزنس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چلتا رہے، اور میرا بیٹا جو یا میں خود وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچانے کے لیے 9 to 5 کھپ کھپ کے مروں۔ یہ والا ویژن میں چاہتا تھا۔ تو میں نے اس سے یہ بات کی ایک دن ایک علاقے والے گوالے سے، میں نے کہا کہ آپ کا یہ بزنس بہت اچھا ہے، اس کے الفاظ مجھے ساری زندگی نہیں بھول سکتے، وہ اس بات کے اوپر سمجھے اس کو۔ انہوں نے کہا جی تیسر صاحب اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے نا تو یہ کام دنیا میں وہ کر سکتا ہے جو ڈنگر دے نال ڈنگر بن جائے، یعنی کہ جو جانور کے ساتھ جانور بن جائے۔ ہماری پوری 22 کروڑ عوام کی زندگی یہ دیکھ لیں کہ کیا ہے کہ بس ڈنگر کے ساتھ ڈنگر، مال مویشی لے جائیں، ڈیفنس میں کوٹھی لے جائیں، 2-4 کاریں لے جائیں، بس یہ ہے۔ اور یہ جو 50 سال، اگر میں 40 سال 50 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتا، ایک یہ مل سکتا تھا اور ایک مجھے یہ ملا کہ میں نے ڈیفنس میں 2 گھر بنا لیے۔ تو بھائی کم از کم کا تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر مشہور صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، مجھے ایوب میڈیکل میں کو 4-5 سال بلاتے رہے، بہت کام انہوں نے مجھ سے لیا ختم نبوت کے محاذ پہ۔ میں نے ان کی جو ٹیم تھی اس میں 4-5 ڈاکٹر تھے، میں نے اتنا کمال کام کرتے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہیں دیکھتا، یہ بھی ڈاکٹر تھے۔
تو میں نے ایک دفعہ وہاں یو میڈیکل میں یہ بات کہی تو انہوں نے بعد میں مجھے کہا کہ تسی تو ساری نوکریاں چھڑواؤ گے. تو میں نے کہا چھوڑ دو. میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں کچھ کم تر پہ آئے. احمد بھائی انہوں نے کہا کچھ کم تر پہ آئے. تو میں نے کہا اچھا یار کم تر یہ ہے کہ آدھا آدھا دن تو کرو. پھر میں نے ان سے پوچھا سرکاری نوکری کتنے پیسے مل جاتے ہیں تمہیں ٹی ایم او کو, یا ایک ہاؤس جاب پہ تھے وہ اس وقت, ٹی ایم او تو اس کے بعد بنتا ہے. تو میں نے کہا ہاؤس جاب پہ کتنے پیسے؟ تو اچھے خاصے پیسے. اگر کوئی ہاؤس جاب والے سن رہے ہیں, کوئی سنیں گے یوٹیوب پہ, کوئی سن رہی ہیں سنیں گے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بڑے پیسے. جو ظہر کے 2-3 بجے تو ویسے سرکاری جاب سے واپس آ جائیں گے, اس کے بعد کھپے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا تعارف کرانے کے لیے 2 ارب اور 6 ارب 8 ارب کا میرے اور آپ کے کندھے پہ بوجھ ہے. تو یہ بھیر بکریاں لے کے چلے جائیں گے آپ قبر میں. 70 سال کی زندگی, 60 سال کی زندگی, میری 50 ہونے والی ہے. لک بیک کروں, آپ میں سے کسی کی 40 ہے, 30 ہے, 50 ہے. لک بیک کیجئے, اپنے آپ کو ری پلان کیجئے اپنی لائف کو, اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ میں کیا کما رہا ہوں. میں یہ 2 ڈنگر لے کے جا رہا ہوں کہ یا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ان کی سیرت, ان کی ختم نبوت, ان کے کلام, ان کے قرآن, ان کی حدیث, کسی ایک کو تو میں نے پکڑا ہے اور اس کے اوپر میں آدھا دن دیتا ہوں. تو میرا بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ میں آپ کے کہنے پر پیدائش مبارک سے اپنی پوری سیرت شروع کرنے لگا ہوں. لیکن سیرت کے اینڈ پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ گھر نہیں, اصل گھر قبر میں کیا لے کے جانے والے ہیں, اور میرا کتنا وقت کس کام کے لیے لگ رہا ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مختلف روایات ہیں ہمارے معاشرے میں. 12 ربیع الاول مشہور ہے, لیکن جو محقق علماء ہے, ابھی آج بھی میں نے صبح دیکھا جامعہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پہ, تو ان کو یہ سوال کیا گیا کہ بہت سے اس کے اوپر اقوال ہیں, تو لیکن بیسٹ قول کون سا ہے؟ تو انہوں نے 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا. لیکن جو سیرت کی کتب پڑھی ہے میں نے, جو میری فیوریٹ ہے, مجھے بہت پسند ہے, اس میں سے پیغمبر انسانیت شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ کی سیرت کبریٰ, یہ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری صاحب کی, جو مرزا قادیانی کے اوپر سب سے اتھینٹک اور بہترین کتاب, رئیس قادیان کے بھی رائٹر ہیں اور میرے بڑے فیورٹ ترین رائٹر ہیں. اور ان کی ایک اور کتاب ہے آئمہ تلبیس, جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے 30 بڑے بڑے مدعی نبوت, دعویٰ نبوت کرنے والوں کا انسائکلوپیڈیا, یہ 3 کتابوں کے مصنف ہیں, اور تینوں کتابیں ایسی ہیں کہ ان جیسی کتاب کوئی نہیں. انہوں نے بھی سیرت کبریٰ میں 9 ربیع الاول لکھا ہے. شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ نے پیغمبر انسانیت میں 9 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے, اور رحیق المختوم نے بھی 9 ربیع الاول راجح قرار دیا ہے. تو بہرحال یہ 8, 9 اور 12 ربیع الاول کے بارے میں اقوال ہیں, لیکن مشہور زمانہ فی الپاکستان وہ 12 ربیع الاول ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی بنتی ہے, اور آج سے تقریباً 1400 سال ہونے والے ہیں عیسوی بھی. تو یہ اتنے سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس پہ بہت رائٹرز نے بڑی کمال گفتگو لکھی ہے, وہ آپ کو پڑھنی بھی چاہیے. اس میں سے جو میں سلیکٹ کی ہے وہ مولانا مناظر احسن گیلانی کی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نبی الخاتم. تو انہوں نے اس میں ایک بڑی کمال بات کہی ہے. انہوں نے کہا بہت آئے, انبیاء علیہ السلام بھی آئے, آتے رہے, ہر کوئی آ کے جانے کے لیے آیا, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر آنے کے لیے آئے, کبھی جائیں گے ہی نہیں. یعنی اب تو قیامت تک کے لیے صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہے, پھر اس کے بعد حشر میں بھی آپ کی ہی روشنی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی روشنی ہے. تو کتنی خوبصورت لائن انہوں نے یہ دے دی ہمیں کہ ہر کوئی جانے کے لیے آیا اور آپ آئے, اور آپ صرف آنے کے لیے آئے. تو اسی طرح آپ یہ بڑی عشق میں ڈوب کے لکھی گئی ہے ان کی کتاب, تو آپ کو یہ پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی, بی بی آمنہ, انہوں نے آپ کے دادا کو پیغام بھیجا کہ آپ کے گھر پوتا ہوا ہے. دادا آئے, انہوں نے دیکھا, انتہائی خوش ہوئے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ شادی کے تقریباً 3 ماہ بعد وہ فوت ہو گئے تھے. تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو وہ ایک سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ سارا غم آپ کے ایک پہلی نظر آپ پہ ڈالنے پہ ہی دور ہو گیا ہوگا. تو سیرت نگاروں نے بڑی ڈوب کے باتیں لکھی ہیں. اگر میں وہ سب پڑھوں, بتانے لگوں, تو پھر تو یہ بہت لمبی بات چلی جائے. تو بہرحال وہ آپ کو انہوں نے اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے کے چلے گئے, آپ کو وہاں بڑی دعائیں کی آپ کے لیے, اور خانہ کعبہ میں آپ کو لے کے رکھا. پھر اس کے بعد پہلے ہفتے میں
تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد وہاں کے رائج کسٹم اور رواج کے مطابق آپ کو وہ بنو سعد میں آپ کو حلیمہ سعدیہ ان کے سپرد کیا گیا اور وہ آپ کو لے کر چلی گئیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں دو باتیں آپ سے عرض کر دوں، یہ دونوں آپ کے سامنے کھلی ہیں۔ یہ جب رحیق المختوم کو نمبر 1 پرائز ملا تھا، جب سعودیہ کے رابطۃ العلماء نے پورے اسلامی دنیا میں یہ کہلا بھیجا کہ سیرت پہ کتابیں لکھی جائیں اور ہم ٹاپ 3 کو جو ہے وہ انعام دیں گے، تو اس میں سے رحیق المختوم سب سے نمبر 1 قرار پائی تھی، جو صفی الرحمان مبارک پوری صاحب انڈیا کے تھے، ان کی یہ تحریر کردہ ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہوئی وہ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب کی، جو بہاولپور یونیورسٹی میں اس وقت پروفیسر تھے، تو ان کی لکھی ہوئی کتاب نبی اعظم و آخر، یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی تھی، جو نمبر 2 اس کو انعام ملا۔ لیکن یہ اس لیے زیادہ زبان زد عام یا مشہور نہیں ہے، رحیق المختوم زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ادبی اور شستہ قسم کی تحریر ہے، لیکن میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ ایک کتاب بھی ایسی ہے کہ جو ایک آپ کو بس ایک وجد طاری کر دیتی ہے، اور جو عشق میں ڈوب کر اور جو بہترین فلسفیانہ رنگ میں بھی جو لکھی جا سکتی تھی کتاب، اس سے بہتر کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بھی لازمی پڑھنی چاہیے، ہماری ایڈمنز اس کو بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دیں گی۔ تو انہوں نے اس میں کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں، جتنے کمالات ہیں، جیسے ہم نے شاید لیکچر نمبر 2 میں بھی دیکھا تھا کہ بخاری کے شارح نے 1000 کے قریب ایٹریبیوٹس لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے جن 2 کو عالمگیریت کے طور پہ، کہ یعنی پوری دنیا کے اس وقت 8 ارب کے 8 ارب لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، اس کی تاثیر اور اس کی روشنی سے اپنی زندگی کی راہ پائیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 بڑے اس کے ستون اور پلرز ہیں، ایک رحمت للعالمینی ہے اور دوسرا آپ کے خلق و نظیم اخلاق ہے۔ تو میں اس لیے سیرت کے شروع میں یہ 2 لے کے آیا ہوں کہ ہم بن حیث القوم اور ہم بن حیث الامت ان دونوں چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو ہم رحمت للعالمین کہاں بنیں گے؟ ہم تو اپنے مسلک سے باہر نہیں نکلتے، ہم تو دوسرے مسلک والے کو کچھ نہیں سمجھتے، تو وہ رحمت للعالمین کا تو وہ جو سارا ایک کنسیپٹ ہے، ایک تھیوری ہے، ایک گلیکسیز اور جو خرب گلیکسیز کو جو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، اس سے بھی بڑی یہ بات ہے رحمت للعالمین کا کنسیپٹ، کہ جو اس کائنات میں نہیں سما سکتا، وہ ہم اس سے محروم ہیں، اور دوسرا کہ اچھے اخلاق، ان سے ہم محروم ہیں۔ تو پوری سیرت میں سے آپ تہجد گزار بھی ہوں گے، آپ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، آپ سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن ان 2 محاذوں پہ میں آپ جو ہے وہ ڈیفالٹر ہیں۔ تو اس لیے میرے آپ سے درخواست ہے کہ اس 23 سالہ دور بعثت سے جب ہم اس کی روشنی سے گزریں گے، اس میں سے یہ 2 روشنیاں سب سے زیادہ ہم سے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، ان کو گین کرنے کی کوشش کیجئے۔ ابتدائی عام کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، پھر حلیمہ سعدیہ آئیں اور وہ آپ کو لے کر چلی گئیں۔ اس میں زیادہ تر سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ وہ تقریباً زیادہ تر نے یہی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس لیے نہیں لے رہا تھا کیونکہ اس کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ یتیم ہے، در یتیم ہے، اور یہ ان سے شاید کچھ ملے نہ۔ ہاں، ایک سیرت نگار سے میں نے پڑھا، مجھے یہ یاد تو نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی بات دل کو لگی۔ اس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، دادا بھی قریش کے اور مکہ کے سردار، اور وہ مسند لگتی تھی ان کی خانہ کعبہ کے ساتھ، تو وہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ خطابت کی اور دوسری چیزوں میں تو یہ بہت مزہ کرتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت نگار اپنے عشق میں ڈوب کر اور ایسے موتی نکال کے لائے ہیں۔ 1450 سال ہو گئے ہیں، 14,500 سال ہو جائیں گے، یہ سیرت کے موتی کوئی بھی کبھی نکال کے مکمل نہیں لا سکتا۔ تو ان موتیوں کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق مضبوط ہوگا، وہ آپ مجھ سے دوبارہ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کتنا تعلق ہوا مضبوط۔ صحرائی زندگی آپ کو آتے ساتھ ہی دی گئی، اس کے اوپر بھی یہی ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے 2 بڑی کمال باتیں اٹھائی ہیں۔ کیوں میں نے کہا کہ یہ بڑی فیورٹ ترین کتاب بن جائے گی آپ کی بھی، وہ سنیے۔ انہوں نے کہا صحرائی اور بدوی زندگی کے فوائد کیا تھے، کہ انسان جفاکش بنتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے اس کے اندر، سادگی اور سادہ دلی، یہ بہت ضروری چیز ہے،
جس نے بھی دائی بننا ہے, جس نے بھی پوری سیرت کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کے لیے سادگی اور سادہ دلی یہ سب سے بڑے اسباق میں سے سبق ہونا چاہیے. جسمانی توانائی آتی ہے سحری زندگی, جرت اور شجاعت. آپ دیکھ لیں, آپ اب ہم چلیں گے, ابھی تو ہم مکی دور سے گزریں گے انشاءاللہ, پھر جب ہم مدنی دور سے گزریں گے, 10 سال ہیں, 27 غزوات ہیں. میں نے اس کو ایوریج کی تو ہر 4.4 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لیے نکلیں. تو یہ تو جرت اور شجاعت اور جسمانی توانائی یہ لازمی چیز ہے. اور بے باکی و جاں فروشی یہ بھی آپ صحرائی زندگی سے ہے. پیش اقدامی یعنی آگے پیش اقدامی یعنی فورسائٹ کرتے ہوئے چیزوں کا سد باب کرنا, یہ بھی آپ کو ملے گا صحرائی یا پہاڑی زندگی سے. مجھے الحمدللہ اللہ نے بہت توفیق دی ہے. اسی ختم نبوت اور سیرت کے آواز لگاتے ہوئے میں نے یہ صحرا میں بھی تھرپارکر میں تقریباً 2015 سے جا رہا ہوں, تو میں یہاں 10 دن بھی ایک ٹرپ میں 10 دن رہا. تو میں نے بھی یہ جب ان چیزوں کو دیکھا, پھر اس کو ریلیٹ کیا, تو اس کے بعد یقین جانیے میری یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے پاس اتنے اسباب ہوتے کہ میں اپنے بچوں کو, جو میرے 2 بیٹے ہیں, ان کو میں وہاں بھیج دیتا, 2-3 سال یہ وہاں رہتے. آپ میں سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, چاہے کسی فورم پہ سنیں, آپ میں سے بھی جس کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو 1-2 سال کا ہونے کے بعد ضرور ایسا کرے کہ وہ صحرا یا پہاڑ پہ رہ کے آئیں. چلیں صحرا میں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا ہم لاہور والوں کے لیے, لیکن پہاڑ پہ ضرور رہیں. میں نے پہاڑ والوں کو جتنا مہمان نواز دیکھا ہے, آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. میرے ایک دوست ہیں KTV کے, رانا حسن صاحب, وہ جانتے ہیں کہ ہم تقریباً 2009 یا 10 میں میرے ساتھ ایک 4 ماہ لگا رہے تھے ایک صاحب, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ عید پہ ہمارے گھر آئیں. میں جب گیا تو اس کے گھر کا دیکھے, غربت اتنی تھی, ان کے گھر میں کوئی واش روم نہیں ہے, ایسا غریب گھرانہ تھا. اور جس چھت میں, جس حجرے میں, ڈرائنگ روم میں انہوں نے ایک چھوٹا سا تھا, گھر پورا مٹی سے لیپا ہوا, اور جو چھت تھی وہ اس کے اوپر سرکنڈے رکھے ہوئے, پرالی رکھی ہوئی, کوئی چھت نہیں, کوئی کچھ نہیں. اتنا غریب گھر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ 2010 کی بات ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے دوست کو بھی لے کے آئیں اور ہمارے گھر آپ عید پہ آئیں, عید والے دن آ جائیں. ہم ٹرو والے دن پہنچے دوسرے دن, اور آپ میرے پاس میرے مہمان بنے. اس نے ایک چھوٹا سا دمبا عید پہ قربان کیا تھا, اور آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. پورا آدھا اس کا بکرا جو تھا, اس کے یعنی وہ چانپے اور سینہ تک پورا آدھا بکرا اس نے روسٹ کر کے مان دونوں کے سامنے رکھا. یعنی گھر میں ہے کچھ نہیں. میں نے اپنے دوست سے بھی کہا, رانا حسن صاحب بھی اس کے جو ہے وہ گواہ ہیں, وہ واپس آئے تو وہ اشش کرتے اٹھتے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا یہ جب لاہور آئے گا میں یہ کہوں گا میرے پاس وقت نہیں ہے, بیزی ہوں, یہ وہ, اس کو چائے پلا دوں گا, تھوڑی نمکو کھلا دوں گا, ایک بسکٹ کا پیکٹ کھول دوں گا. تیسرا صاحب ہم اس لیول کے مہمان نواز ہو ہی نہیں سکتے. تو دیز آر دا ریزنس کہ میں آپ میں سے جو اس کو ممکن کر سکتا ہے. چلیں بڑے ہو گئے بچے ابھی بھی لے جائیں. جیسے میرے اپنی جو ٹیم ہے, مجھے یقین ہے فیصل صاحب بھی اس وقت سن رہے ہوں گے, میرے اساتذہ میں سے ہے, تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اس دفعہ گرمی میں لے کے جاتے ہیں کہیں, کہ ہم خود ان کو وہاں سیرت بھی پڑھائیں اور ان کو یہ ساری چیزیں کو ریلیٹ کر کے دکھائیں سیرت کے ساتھ. پھر جو سیرت اترے گی, پھر جو اس کے اندر آئے گی, وہ ایک اور ہی نور ہوگا. تو یہ قلب و نظر کی وسعت, جب آپ حد نگاہ تھر آسمان اور یہ ایسے بلند و بالا پہاڑ اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں, تو وسیع آپ کا قلب و نظر بھی ہوتا ہے. اور شہ سواری بڑے اس میں نکالے جا سکتے ہیں. آزادی و خود مختاری, آپ ابھی بھی پہاڑی علاقے پاکستان میں چلے رہے ہیں. میں تو الحمدللہ تقریباً سوائے ہنزا کے باقی کوئی ایسا دیر از نتھنگ لائک دیٹ کہ جو میں نہیں گیا. ایوری نوک اینڈ کارنر جو بھی ہے وہاں میں اس میں ضرور جا چکا ہوں. تو یہ میں نے ساری چیزیں واللہ وہاں دیکھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے ہدایت بننا تھا. تو یہ کمال نقطہ ہے جو لے کے آئے ہیں. یہ نقطہ میں نے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھا, کہ آپ کو پیدا ہوتے ہی عوام میں رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر عوام میں رہے. احمد صاحب آپ کسی پیر کے پاس جا کے مجھے مل کے دکھا دیں, اور پیر کو تو صرف وہ پیر کو ایسے رکھا ہوتا اندر کہ جیسے پتہ نہیں کو کوہ نور کا ہیرا ہے, جبکہ اس کو سب سے زیادہ عوامی ہونا چاہیے تھا. عوام رول گئی, عوام کے عقائد جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے, کیونکہ جن کو عوام میں ہونا چاہیے تھا سیرت کو دیکھ کر, وہ بیچارے تو ایک شجر ممنوعہ بن جاتے.
آپ نے عوام کی طرح کھایا، عوام کی طرح پہنا، عوام کی طرح پیا، اور آپ نے عوام کی طرح کام کیا، عوام کی طرح زندگی بسر کی۔ جب تک ہماری مذہبی لیڈرشپ اس سیرت کو نہیں اپنائے گی، یہ پوری عوام کا جو ایمان ہے، اس کی زندگی ہے، وہ اسی سیرت کی روشنی سے دور اور پرے اور پرے اور پرے ہی ہوتی جائے گی۔ یہ انسان کی عظمت و کمال کا راز ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، عوام میں رہے ساری زندگی۔ 2 سال کے لیے آپ کو لے کے گئیں، لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب واپس آئیں تو وہ برکات دیکھ چکی تھی۔ وہ آپ واقعات پر جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب آئی ہیں تو وہ اونٹنی بھی کتنی بیچاری ماڑی سی تھی اور سب کچھ بھی تھا، نہ دودھ تھا نہ کچھ تھا۔ واپس گئی ہیں تو ایسی برکات، ایسی برکات۔ تو پھر جب واپس آئیں تو ان دنوں میں یہاں بھی 2-3 روایت ہے کہ مکہ میں وبا تھی، انہوں نے کہا، اور یا ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو انہوں نے پھر بی بی آمنہ سے کہا کہ یہ مجھے واپس لے کے جانے دے، تو وہ پھر 2 سال کے لیے لے گئی۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئی ہیں تو اس کے بعد 2 سال تک آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ننھیال لے کر گئیں، اور وہاں جا کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو والد صاحب کی طرف سے جو آپ کو باندی ملی تھی ام ایمن، یہ تینوں وہاں گئے ہیں۔ ایک سیرت نگار نے تو آپ کے دادا کا بھی نام لکھا ہے، لیکن مشہور ترین قول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان تینوں کے ساتھ، یہ تینوں وہاں گئے ہیں، اور جب واپس آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر ان کو جو ہے وہ وفات ہو گئی، اور ام ایمن نے ان کو وہیں پہ دفنایا اور لا کر آپ کو آپ کے دادا کے سپرد کیا۔ دادا کی سرپرستی رہی، دادا کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور تقریباً 6 سال میں والدہ چھوڑ گئیں، اور 2 سال پھر دادا کی سرپرستی رہی، اور 2 سال کے بعد پھر آپ کے دادا بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ چاہے زمزم بھی اللہ پاک نے ان کے ہاتھ پہ دوبارہ جو گم ہو چکا تھا لوگوں سے، وہ دوبارہ ایک خواب کے ذریعے ان کے ہاتھ کے اوپر دوبارہ اس کو دنیا کے لیے ظاہر کیا۔ کفالت ابو طالب، جناب ابو طالب، ان کے بارے میں تو میں جب پڑھا تو میں نے جتنا ان کے بارے میں پڑھا تو ایک دکھ مجھے تو رہتا ہے، صاف سی بات ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ کیسی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے آگے بالکل سیسا پلائی دیوار بن کے، انہوں نے ایک طرف قریش تھا، ادھر ابو طالب تھے، اور پیچھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں بڑا حیران ہوا کہ ایک سیرت نگار نے لکھا، اس لیے میں نے آپ کے لیے یہ شیئر کر دیا، 42 سال انہوں نے ایسے روکا ہے، 42 سال۔ میں جانتا ہوں ہر مسلمان کو انتہائی دکھ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس پہ بھی 2 رائے ہیں کہ بعض نے کہا کہ ہلکا ہلکا جو ہے وہ لب ہل رہے تھے جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے، اور جب ابو جہل اینڈ پارٹی ان کو روک رہی تھی کہ کلمہ نہ پڑھو تو، لیکن جو جعفر پھلواری رحمہ اللہ نے پیغمبر انسانیت میں لکھا ہے، انہوں نے بھی اسی کو لیا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ کے گئے۔ تو بہرحال یہ اس پاکستان میں بڑی کنٹروورشل بات بنا دی جاتی ہے، تو بہرحال جو تحقیق ہے وہ یہی ہے، لیکن 42 سال تک بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا جناب ابو طالب نے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کی جو طے کرتے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 14 سال کے ہیں۔ تو یہاں میں 2 حوالے لایا ہوں آپ کے ابتدائی سالوں میں۔ 14 سال عمر ہے آپ کی، اور حرب فجار ایک لڑائی ہے کہ جو عرب میں چلتی آ رہی ہے، اور یہ 4تھی حرب فجار تھی۔ فجار کہتے ہیں کہ جو ان کے حرام کردہ مہینے میں جس میں جنگ نہیں ہوتی تھی، یہ جنگ اسی مہینے میں ہوئی، تو اس لیے اس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ یہ 4تھی جنگ تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اتنی ہے سیرت نگاروں کے مطابق کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ اور دوسرا جو اہم واقعہ ہے، سب سے اہم واقعہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے والی پوری زندگی میں سے وہ ایک حلف الفضول ہے کہ ایک معاہدہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک روایت کے مطابق 19 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 20 سال تھی، تو یہ مختلف روایتیں آتی ہیں۔ تو اس میں جن کے جو معاہدہ کرنے والے تھے ان کے ناموں کے ساتھ وہ فضل آتا تھا، اس لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بہت اتھینٹک سیرت نگار ہے، انہوں نے اس سے علیحدہ بھی توجہ دی ہے کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے تھے، اس کی وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ لیکن اس کا جو کی پوائنٹس ہے وہ یہ ہیں کہ ہم ملک سے بدنمنی دور کریں گے۔ تو یہ سیرت جو ہے، اس سے ہر مثال کے طور پہ میں اس سے ایک چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ کیا روشنی لی جا سکتی ہے، میں صرف اس کو عرض کرنے لگا ہوں۔
کہ ملک سے جب ہم بد امنی دور کریں گے تو اس کا مراد یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو محلے میں بنات کا یعنی خواتین کا مدرسہ چلانے والی ہیں، اگر اس کی کوئی فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، محتممہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے محلے سے اس چیز کو شروع کریں کہ آپ جب پوری سیرت پڑھائیں اور اس کے ساتھ محلے میں کوئی ایسی کمیٹی بنا لیں کہ جس میں آپس کے ناچاکی کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں، تو آپ اپنی گلی سے بد امنی دور کرنے کی کوشش شروع کریں. کم از کم یہ چھوٹا سب سے یونٹ ہے جس سے ہم سیرت کی روشنی میں اور اس معاہدے کی روشنی سے ہم اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں، اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ مذہبی لیڈرشپ چاہے گلی کے، چاہے بلاک کے، چاہے اسٹریٹ کے لیول پہ ہے، اس کو یہ اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. یہ میرا ایک خیال ہے. اور غریبوں کی دستگیری کرنی چاہیے. ایک محلے میں جو مدرسے ہیں ان کو خود، ان کی تو لوگ مانتے ہیں اور ان کو لوگ دیتے بھی ہیں، تو اس سے وہ اپنے محلے کی ایک لسٹ بنا لیں. ایک بیوہ ہے لیکن اس ایک بیوہ کی دستگیری شروع کریں اور مظلوموں کی حمایت کریں، مسافروں کی حفاظت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں بھی اور بعد کے دور میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اگر آج بھی کہا جائے کہ اس جیسے کسی معاہدے میں آپ حصہ بنو تو میں آج بھی اس کو بننے کے لیے تیار ہوں. تو یہ آپ یہاں سے ہمیں نقطہ کیا ملتا ہے کہ جو دائی ہے، جو پریچر ہے، جو مبلغ ہے، مبلغہ ہے، اس کو اپنا سیرت کی روشنی میں پارٹ پلے کرنا چاہیے، اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور یہیں پہ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے کہا کہ یہ حرب و فجار اور یہ حلف الفضول اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے معاشرے میں کردار ادا کرتے رہے بعثت سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے 3 پوائنٹ نکالے ہیں اس سے، کہ آپ غم انسانیت سے معمور تھے، آپ ظلم اور احتسال اور مظلوم کی داد رسی کی تڑپ رکھتے تھے، آپ معاشی مساوات پر یقین رکھتے تھے. کیونکہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک شخص اپنا مال بیچنے کے لیے آیا اور قریش کے کسی بہت بڑے اس نے سردار نے اس سے مال خریدا اور اس کے بعد نہ اس کو پیسے دی اور ہڑپ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے آ کے آواز لگائی. پھر اس کے بعد یہ کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ ہم باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کی داد رسی کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پارٹ بنے. اللہ پاک قیامت کی صبح تک کے لیے ہر انسانیت کو دکھانا چاہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے، اب کسی مظلوم کے ساتھ کوئی بھی ظالم، چاہے وہ اسلام میں ہو یا کافروں میں ہو، تو وہ کسی طرح بھی کسی بھی مظلوم کے اوپر اپنا ظلم روا نہیں رکھ سکتا.